السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چند کے بانی اسلام کی ذات و صفات سراپا رحم و شفقت تھی، اور اگر بانی اسلام کے بس میں ہوتا تو سرزمین عرب میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پاتا۔ غرض جو لڑائیاں ہوئیں نہایت مجبوری کی حالت میں ہوئیں۔ لالا مہر چند۔ ان سے پہلے کوئی پیغمبر اتنے سخت امتحان سے نہ گزرا تھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو انہیں سب سے زیادہ جانتے تھے اور جو ان کی بشری کمزوریوں سے بھی سب سے زیادہ واقف ہو سکتے تھے، لیکن دوسرے پیغمبروں کا معاملہ برعکس رہا کہ وہ سب جگہ سب کے نزدیک معزز و محترم ٹھہرے سوائے ان کے جو انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ گبن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا شک و شبہ اپنے مقصد کی سچائی پر یقین تھا۔ ان کا مشن نہ تو بے بنیاد تھا اور نہ فریب دہی اور جھوٹ پر مبنی تھا، بلکہ اپنے مشن کی تعلیم و تبلیغ کرنے میں نہ کسی لالچ یا دھمکی کا اثر قبول کیا اور نہ زخموں اور تکالیف کی شدتیں ان کی راہ کی رکاوٹ بن سکیں۔ وہ سچائی کی تبلیغ مسلسل کرتے رہے۔ ڈیون پورٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پکے اور سچے جانبدار مسئلہ تھے۔ ڈاکٹر ای ایف فریمن۔ پیغمبر اسلام نے توحید کی ایسی تعلیم دی جس سے ہر قسم کے باطل عقائد کی بنیادیں ہل گئیں۔ موتی لال ماتھرا ایم اے۔ پیغمبر اسلام نے قربان گاہوں کو، خداؤں کو، جن مذہب کے پیروکاروں کو، خیالات و افکار کو، عقائد و نظریات کو، بلکہ روحوں تک کو بدل ڈالا، پھر صرف ایک کتاب کی بنیاد پر جس کا لکھا ہوا ہر لفظ قانون تھا۔ ایک ایسی روحانی امت تشکیل کر دی گئی جس میں ہر زمانے، وطن اور قومیت کا حامل فرد موجود تھا۔ وہ ہمارے سامنے مسلم قومیت کی ایک ناقابل فراموش خصوصیت یہ چھوڑ گئے کہ صرف ایک دیکھے خدا سے محبت اور ہر معبود باطل سے نفرت۔ اسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے اندر ہی عربوں کو شدید ترین نفرتوں، انتقامی جذبات، لا قانونیت، عورتوں کی ذلت، سود خوری، شراب خوری اور انسانی قربانیوں سے نجات دلائی۔ پھر اسی مذہب کے ذریعے آسمانوں کی اس بادشاہت کو انہوں نے عملی طور پر اس زمین پر قائم کر دیا جس کی بشارت بڑے ذوق و شوق سے جناب مسیح نے دی تھی۔ گبن۔ جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مستحکم ستون قائم کر گئے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں جو ہمیشہ ان کے لیے ان کی یادگار رہے گا، یعنی اسلام کا پرچم جس کے نیچے اس وقت کروڑوں دنیا کے لوگ پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کا بڑا عالی شان نشان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی کبھی مسلمت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پر تو ایسی وحی نازل ہوئی جس میں خود ان کے ایک طرز عمل پر نکتہ چینی کی گئی کہ انہوں نے ایک نابینا انسان سے بات کرنے میں منہ کیوں موڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کے بارے میں وحی کو پوری امانت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ آخری دلیل ہے جس کی روشنی میں اس بات کی ترویج ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا دعویٰ سچا نہ تھا، جیسا کہ بالعموم مسیحی اس عظیم عرب کو الزام دیتے ہیں۔ لیتھر۔ اس کتاب قرآن مجید کی مدد سے عربوں نے سکندر اعظم کی اور رومیوں کی سلطنتوں سے بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیں۔ فتوحات کا جو کام رومیوں سے سینکڑوں برس میں ہوا، عربوں نے اسے 10واں حصہ میں وقت میں انجام پہنچا دیا۔ اسی قرآن کی مدد سے شامی اقوام میں صرف عرب ہی باوقار حیثیت سے داخل ہوئے، جہاں اہل فینیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور قیدیوں کی حالت میں پہنچے تھے۔ ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مشرق و مغرب کو فلسفہ، طب اور علم حیبر کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انہوں نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر وکٹر امانویل ڈبوسس۔ جب ہم اس زمانے پر غور کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے
اپنی نبوت اور رسالت کا پرچم بلند کیا، اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا ہے جو دنیا کی ملکی، مذہبی اور تمدنی حیثیتوں کے لیے کافی ہے، تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر کس طرح قائم کیا گیا ہے۔ پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ موسیو اجیل کوفکلوفل۔ مذہب اسلام کا وہ حصہ جس سے اس کے بانی کی طبیعت صاف، نہایت کامل اور انتہائی مؤثر ہے، اس سے ہماری مراد اس کی اخلاقی نصیحتیں ہیں۔ انسائکلوپیڈیا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق کے لیے دی ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی تعلیم کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ زمانے میں سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کیا جائے۔ پروفیسر ہوگ، جرمن۔ عرب کے معاشرتی اور مذہبی حالات مختصر طور پر ایسے ہو گئے تھے جن میں اگر ہمیں والٹیئر کی زبان کی استعمال کی اجازت دی جائے، عرب کا رخ بدل گیا، انقلاب آ گیا۔ انقلاب بھی ایسا انقلاب کہ آج تک کسی سرزمین پر نہیں آیا، مکمل ترین، اچانک ترین اور سر تسر غیر معمولی انقلاب بصورت استم۔